شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف البراء منبع الجود والعطاء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء أحمد المجتبى محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين ذكر الله تكبيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عقیدت و محبت نال درود شریف آواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلى آلك وأصحابك يا وسيلتنا في الدارين چند جملے عقیدت و محبت کے نال مل کے پڑھنے نے تاکہ سب کی آزی سید الشہداء سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو کوئی زبان بھی خاموش رہے مل کے اپنے آقا حسین کا ذکر کرنا ہے کہ جدو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی چھاتی دیتے شمر لعین بیٹھا کہ آپ نے شمر لعین کو مخاطب کر کے میرے آقا حسین نے کی فرمایا گل سن تو شمر بدکارا اللہ دے اگے جھک لین دے گل سن تو شمر بدکارا اللہ دے اگے جھک لین دے بھاویں خنجر چلا لئی دھوکارا اللہ دے اگے جھک لین دے بھاویں خنجر چلا اللہ دے اگے جھک لین دے محبت نہ پڑھو گل سن تو شمر بدکارا وہ گل سن تو شمر بدکارا اللہ دے اگے جھک لین دے بھاویں خنجر چلا لئی دھوکارا اللہ دے اگے جھک لین دے بھاویں خنجر چلا اسی چل کے مدینے کو آئے اسی صدمے ہزارہ اٹھائے اسی چل کے مدینے کو آئے اسی صدمے ہزارہ اٹھائے کیتا قربان اصغر پیارا وہ کیتا قربان اصغر پیارا اللہ دے اگے جھک لین دے کیتا قربان اصغر پیارا اللہ دے اگے جھک لین دے گل سن تو شمر بدکارا اللہ دے اگے
بدکارا اللہ دے اگے جھک لین دے تیر مارن اے کوفی دے شامی تیر مارن اے کوفی دے شامی بن گئے چیلے یزیدی تمامی تیر مارن اے کوفی دے شامی بن گئے چیلے یزیدی تمامی میں ہاں احمد دی اکھیاں دا تارا اوے میں ہاں احمد دی اکھیاں دا تارا اللہ دے اگے جھک لین دے گل سن سن شمر بدکارا گل سن سن شمر بدکارا اللہ دے اگے جھک لین دے بھاویں خنجر چلائی دو دھارا اللہ دے اگے جھک لین دے بھاویں خنجر چلائی دو دھارا اللہ دے اگے جھک لین دے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین خاتم النبیین آقائے نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ اقدس و انور دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد انتہائی واجب الاحترام میزبان ذی وقار فاضل نوجوان حضرت علامہ حافظ محمد عثمان صاحب زیدہ مجدہ اور اج دی اس پروگرام دی سرپرستی فرمان والی شخصیت عاشق رسول گدائے اولاد بطول فدائے صحابہ جناب محترم چودھری شاہد احمد شرانہ صاحب اطال اللہ عمرہ دیگر ذی وقار علماء کرام نعت خوانہ نشری لسان معزز عوام اہل سنت عاشقان مصطفیٰ و عاشقان شہداء کربلا اجدائے عظیم الشان پروگرام راکب دوش مصطفیٰ دل بند علی المرتضیٰ نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی یاد دے اندر اور دیگر شہداء کربلا مولا دی یاد دے اندر انعقاد پذیر ہے جس کے اندر تسی تے میں حاضر ہوں دعائے اللہ تعالیٰ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا جوڑیاں دا اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے اللہ تعالیٰ جتنے سنگی اس بزم میں آئے ہو اللہ سب دا آنا جانا قبول فرما کے ذکر مسئلہ سب واسطے ذریعہ جائے نجات بڑھائے محترم حضرات عزیزم حافظ محمد عثمان صاحب نے بندہ ناچیز دینا رابطہ کیتا اور اس خواہش کا اظہار کیتا کہ کوٹ مومن شہر دے اندر مسجد امیر حمزہ دے اندر شہداء کربلا دے دیوانے ذکر حسین دی بزم سجانا چاہتے ہیں خواہش ہے کہ اس کے تو بھی حاضر ہو تقریباً 3 سال پہلے بھی میں اس مسجد دے وچ حاضر ہویا میں حاضری دیتی سی بمطابق کے بعد آج بھی حاضر ہوں تو کیونکہ تو ہم پتہ ہے کہ 10ویں محرم کا دن انتہائی مصروف ترین دن ہوتا ہے ویسے تو ہر روز ہی کوئی نہ کوئی پروگرام ہوتا ہے لیکن 10ویں محرم کا دن جڑا ہوتا ہے انتہائی مصروفیت کا دن ہوتا ہے چونکہ ہم تواڈے کول باز کرنا ہے پھر ڈھالیے دے علاقے چ باز کرنا ہے زور تو بعد عشاء تو بعد رات کو کھاریاں باز کرنا ہے جی چونکہ یہ مصروف ترین دن ہوتا ہے اور میں حافظ صاحب نے وعدہ کیتا سی کہ 1 بجے تک میں وقت دیاں گا اور حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1:30 بجے تک وقت دینا ہے چلو کوشش کرا گے جتنا ہو سکے اللہ حاضری قبول فرمائے حضرات توجہ فرما میں اور لمبی چوڑی تمہید والے پاسے نہیں جانا چاہتا میں چند گلاں فضائل دیاں لیکن وہ بھی انشاءاللہ آپ احباب دے ایمان متازگی ملے گی وہ نال بھی اور انشاءاللہ میں حافظ صاحب کو میں نے کہا سی کہ تھوڑا جہا واقعہ کربلا
اگے دی بنسبت زیادہ سنانا تو وہ بھی میں وعدہ کیتا انشاءاللہ کوشش کرا گا کہ اگے نالوں کچھ نہ کچھ تھانوں میں زیادہ سناواں. توجہ فرماؤ اور گل شروع ہے. اللہ نے قرآن کریم 14واں پارہ سورہ نحل دی آیت نمبر 43 آیت نمبر کنویں پائی 43 اے ڈلی ڈلی تقریر نہیں سننی محبت تے عقیدت نال بہنے ذکر حسین سنن واسطے آئے ہو جی ادھی تقریر خطیب کو آپ نال ہو کے کروائی دی ہے. توجہ فرماؤ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا. فرمایا پیارے حبیب اساں جتنے بھی تہاڈے تو پہلے نبی تے رسول بھیجے نے نا فرمایا پیارے اساں کوئی بھی عورت نبی تے رسول نہیں بھیجی سارے دے سارے مرد بھیجے نے. سارے دے سارے کی بھیجے نے بولو بولو سارے دے سارے کی بھیجے نے. کوئی عورت بھی نبی تے رسول بن کے آئی نہیں. تے فرمان نوحی الیہم اسی کے نام وحی کرنے ہیں. حضرات توجہ کرنا حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بھائی رابعہ بصری سلام اللہ علیہ انہاں دے درمیان آپس سے بحث ہونے لگ پئی. رابعہ بصریہ فرماتی ہیں عورتوں کی بڑی شان ہے اپنے دلائل دے رہی ہیں. خواجہ صاحب فرماتے ہیں مردوں کی بڑی شان ہے اپنے دلائل دے رہے ہیں. خواجہ صاحب کہنے لگے بھائی صاحبہ دیکھو جتنے بھی نبی تے رسول آئے ہیں کوئی بھی عورت نہیں بن کے آئی سارے مرد بن کے آئے ہیں. یہ مردہ دی شان ہے یہ مردہ دی عظمت فضیلت ہے. بھائی صاحبہ کہنے لگیاں بابا جی تسی جت گئے میں ہار گئی لیکن اتنی گل ضرور ہے کہ حضرت آدم تو لے کے کریم آقا تک 1,34,000 کم و بیش نبی تے رسول آئے سارے دے سارے مرد آئے یہ میں شاگرد کوئی نہیں. لیکن بابا جی گل یہ کہ جتنے نبی تے رسول آئے نے سارے دے سارے کسی نہ کسی عورت دے پیٹ وچوں ہو کے ہی آئے ہیں. کسی نہ کسی عورت دے پیٹ وچوں ہو کے ہی آئے بابا جی. اس واسطے آئے سارے مرد ہی نے. توجہ کرنا اگے فرمایا فاسألوا اہل الذکر. فرمایا جے تانوں شریعت کی سمجھ نہ آوے تانوں مسئلے کی سمجھ نہ آوے تے کی کریا جے اہل ذکر کولوں پوچھ لویا جے. اہل ذکر کولوں تسی سوچدے ہو گئے بھئی ایک ہی عظمت اہل بیت بیان کرنی ذکر حسین کرنا ہے تے اس سے پوری آیت دے ترجمے وچ او گل ہی کوئی نہیں جی. آؤ میں تانوں دسنا یہ دے وچ ہی اہل بیت دا ذکر ہے یہ دے وچ ہی نبی دے گھر والیاں دا ذکر ہے. تے میں گل کولو نہیں کرن لگا. کتاب دا نام ہے جامع البیان فی تفسیر القرآن کتاب دا نام. اور اے جڑی میں گل کرن لگا نا اے کسے معمولی جڑی دی گل نہیں کسے عام بندے دا قول نہیں. اس آیت کی تفسیر میں اوہی زبانی کرن لگا جنہوں مولا علی شیر خدا کیا جاتا ہے جنہوں علی شیر خدا کیا جاتا ہے. آپ کی زبانی میں اس آیت کی تفسیر کرن لگا. ذرا غور کرنا حضرات کون علی ذرا غور کری جنہ دے بارے وچ تیرے تے میرے کریم آقا شب اسرا دے دنیا کائنات دے مرجع ماوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قرآن علی نالے علی قرآن نالے قرآن علی تو جدا نہیں علی قرآن تو جدا نہیں علی دا اپنا دعویٰ بھی ہے. لوگوں ہم کو لے کے بنناس تک قرآن دی ہر آیت کے بارے وچ میں علی جاننا اے آیت کدو نازل ہوئی ہے کتھے نازل ہوئی ہے کدے حق وچ نازل ہوئی ہے میں علی جاننا. اساں سوال کیتا علی جی اے تے دسو نا
حضرات اہل ذکر تو مراد کون نے؟ مصطفیٰ دے گھر، اہل ذکر تو مراد کون نے؟ حضور دے گھر والے۔ ذرا غور کری تے گھر والیاں میں جو علم دی گل کراں تے موضوع علیحدہ ہے۔ آج بزم سجی ہوئی ہے میرے آقا حسین دی، آج گل بھی کرنی ہے ذکر حسین دی، جی وہ امام علی مقام دی گل کرنی ہے۔ تے انہاں لوکاں نوں کی پتہ ہوئے وہ یزید تے یزید دیاں پٹھواں نوں کی پتہ کہ حسین کون ہے؟ حسین دا مقام پوچھ نہیں تے خدا نوں پوچھ یا سونے مصطفیٰ نوں پوچھ کہ حسین دی عظمت کتنی ہے۔ تائیں تے کہنے ہیں خدا عالم نوں پوچھو لوگو حسین کون ہے؟ حسین کیے خدا پوچھو لوگو حسین کون ہے؟ حسین کیے پچھو نہ شیر آوے تے حسین کون ہے؟ حسین کیے محبت نہ پڑھ انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا۔ خدا عالم نو پوچھو لوگو حسین کون ہے؟ حسین کیے رسول اکرم نو پوچھو حسین کی شان ہے۔ تائیں تے کہنے ہیں رسول اکرم نو پوچھو لوگو حسین کون ہے؟ حسین کیے رسول اکرم نو پوچھو لوگو حسین کون ہے؟ جنہ مجمع دی آواز نہیں ہوندی بھی محبت نہ رسول پوچھو لوگو حسین کون ہے؟ حسین کیے آؤ ذرا توجہ کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا حسین میرے وچوں میں حسین وچوں، سرکار نے فرمایا حسین نواسیاں وچوں ایک نواس ہے۔ اور ذرا غور کرنا حافظ عثمان صاحب میں سوچدا رہیا ایدی کی وجہ حضور فرما رہے ہیں حسین نواسیاں وچوں ایک نواس ہے۔ مینوں سمجھ آئی حضور دسنا چاہتے ہیں لوگوں اس کائنات کے اندر نانے بھی بڑے نے دوترے بھی بڑے نے۔ فرمایا مصطفیٰ ورگا نانا کوئی نہیں، حسین ورگا دوترا کوئی نہیں۔ مصطفیٰ جا نانا کوئی نہیں تو حسین ورگا۔ شاعر نے اس حدیث کا منظر بیان کرتا ہے، ذرا مزہ لے کے سننا۔ شاعر کہتا ہے حسین منی کدیو آکھن کدیو آکھن وانا منہو حسین منی کدیو آکھن کدیو آکھن وانا
چلو حسین کون ہے؟ حضرات ذرا غور کرنا، آؤ ذرا بیٹھو روضۃ الشہداء پڑھو، وہ دے وچ روایت موجود ہے میرے نبی دے صحابی جنہاں دا نام جناب دحیہ کلبی ہے۔ اے جڑا حضرت دحیہ کلبی والا واقعہ نا مشہور بچی والا، میں وہ نہیں سنان لگا، میں گل ہور کرن لگا۔ ذرا غور کرنا، اندازہ کرنا ہے آقا حسین کی عظمت دا۔ میرے نبی دے صحابی دحیہ کلبی، یہ صحابی نے جنہاں دی شکل و صورت دے اندر جبریل میرے نبی دی بارگاہ وچ حاضری دیندے ہوندے سن۔ یہ دحیہ کلبی تے انہاں دی عادت ایسی جدوں بھی باہر جانا نا تجارت تے کاروبار دی غرض نال تے کی کرنا، جڑا کوئی باہروں سوغات لے کے آنی، کوئی بھی اس علاقے دا تحفہ لے کے آنا تے اپنے گھر نہیں سن کھڑدے، سیدھا سیدہ زہرا دے پتراں دی خدمت وچ پیش کردے سن۔ سیدہ زہرا دے پتراں دی خدمت وچ وہ تحفہ پیش کرنا، سوغات پیش کرنی۔ ذرا غور کرنا، تے میں عرض کیتا کہ جبریل حضور دی بارگاہ وچ آندے سن تے اکثر دحیہ کلبی دی صورت وچ آندے سن۔ ذرا غور کرنا، ایک دن ایسا بھی آیا جبریل میرے نبی دی بارگاہ وچ آئے تے جناب دحیہ کلبی دی صورت وچ آئے نے، دحیہ کلبی دی شکل وچ آئے نے۔ مسلمانوں اور نوکر تے مالک دیاں گلاں پیاں ہوئیاں نے، خادم تے آقا دی گفتگو ہو رہی ہے۔ ادھر کی ہویا، امام حسن تے حسین آ گئے، چونکہ جبریل دحیہ کلبی دی صورت وچ آئے نے۔ شہزادیاں نے سمجھیا چاچو دحیہ کلبی آئے بیٹھے نے۔ شہزادیاں نے کی کیتا، دوڑ دے آئے نے، چھلانگ مار کے جبریل دی چولی وچ بیٹھ گئے۔ شہزادے جبریل دی گود وچ بیٹھ گئے تے جناب علی میرے نبی منظر ویندے پے، سرکار نے فرمایا جبریل عرض کیتی جی آقا، فرمایا جبریل تو سید الملائکہ ہے، اے میرے شہزادیاں نے تینوں پہچانیا نہیں، اے چاچو دحیہ کلبی سمجھ کے تیری گود وچ بیٹھ گئے نے، تو انہاں دی صورت وچ جو آئے تے اے تینوں چاچو دحیہ کلبی سمجھی بیٹھے نے۔ فرمایا جبریل محسوس نہ کری، جبریل عرض کیتی آقا نوکر دا کی کم میں محسوس کرنا، آقا میں تے انہاں دا نوکر ہاں، میں کی محسوس کرنا ہے؟ آقا جدو تہجد دا ٹائم ہوندا ہے، سیدہ زہرا مصلی تے کھلوندیاں نے، ادھروں شہزادے اٹھدے نے، بے چین ہوندے نے، آقا سیدہ زہرا مصلی تے کھلوتیاں ہوندیاں نے، میں جبریل آ کے انہاں دا جھولا جھلان لگ پئی۔ تے آقا میں کی محسوس کرنا ہے؟ نوکر دا کی کم ہے کہ محسوس کرے؟ آقا میں تیرے دا خادم ہاں۔ لیکن عرض کیتی آقا مینوں ایک گل دی سمجھ نہیں آئی۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل کی پوچھنا چاہنے؟ عرض کیتی آقا اے شہزادے میری جیباں کیوں کھول رہے ہیں؟ تساں ویکھے عام طور تے جڑا بچہ کو جڑا بندہ کو بچیاں نوں چیز دیندا ہوے نا ٹافی بسکٹ تے جدوں آوے تے پھر بچے اودیاں جیباں کھول دے جی، چاچو دی جیب وچ کوئی نہ کوئی ٹافی، کوئی ببل جی، کوئی بسکٹ مل ہی جانا ہے جی۔ بچے بدکاری عادت ہوندی ہے، انہاں چوں حضرت دحیہ کلبی سمجھے تے شہزادیاں نے جبریل دیاں جیباں کھولنیاں شروع کر دتیاں۔ عرض کیتی آقا گل دی سمجھ نہیں آئی، شہزادے جیباں کیوں کھول رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا جبریل انہاں تینوں دحیہ کلبی سمجھیے تے او انہاں واسطے باہروں سوغاتاں لے کے آوندے نے، انہاں واسطے تحفے لے کے آوندے نے۔ عرض کیتی آقا پھر فرمایا انہاں تیریاں جیباں پہ کھول دے نے کہ انہاں تینوں دحیہ کلبی جو سمجھیے۔ جبریل نے ہن کی کیتا، اوتھے ہی بیٹھیاں بارگاہ رسالت وچ ہی بیٹھیاں اپنا دست مبارک بلند کیتا ہے، جنت وچوں سبز رنگ دے انگور بھی لے آندے نے، سرخ انار بھی لے آندے۔ اللہ
حضرات توجہ کرنا میرے قریب نبی دے غلاموں، جس وقت شہزادیاں نے امام حسن انگور کھان لگ پئے، امام حسین انار کھان لگ پئے، جبریل دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے، میرے نبی نے فرمایا جبریل عرض کیتی جی آقا، فرمایا رویا کیوں ہے؟ عرض کیتی آقا اے جنہ شہزادیاں نال پیار پہ کر دیو، جڑے شہزادے اے بیٹھے ہوئے نے آقا اے جڑے بڑے شہزادے اے سبز رنگ دے انگور پہ کھاندے نے آقا انہاں نوں سبز زہر دتی جائے گی تے اے جڑے شہزادے سرخ رنگ دے انار پہ کھاندے نے اے کربلا دی زمین نوں اپنے خون دے نال سرخی بخشن گے، انہاں دے نال کربلا دی زمین انہاں دے خون نال سرخ ہو جائے گی۔ محترم حضرات میرے نبی نے جدوں یہ گل سنی سرکار دیاں اکھاں چوں چھم چھم آنسو نے، سرکار نے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی یا اللہ میرے حسین نوں صبر بھی عطا کری تے اجر بھی عطا فرما دے۔ حسین نوں صبر بھی دیوی تے حسین نوں اجر بھی دیوی۔ محترم حضرات ایس حدیث دا نقشہ شاعر نے اپنے انداز چ بیان کیتا، شعر کہندا ہے حضور کو دی چلے کے ہنسے ہنستے ہنستے رونے لگ پئے، حضور کو دی چلے کے ہنستے 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 رونے لگ پئے، خوشی دے وچ غم نو پوچھو لوگو حسین کون ہے، حسین کیے رسول سے اکرم نو پوچھو لوگو حسین کون ہے، حسین کیے۔ او حضرات ذرا توجہ کرنا میرے نبی دے صحابی امیر المومنین امیر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ وچ کچھ کپڑے آئے نے، لباس آیا ہے، آپ نے کپڑے لوکاں بھی تقسیم کیتے نے، شہزادیاں نوں کپڑے نہیں دتے۔ کسے سوال کیتا حضور ایدی کئی وجہ ہے شہزادیاں نوں کپڑے کیوں نہیں دتے؟ آپ نے فرمایا سن لے اس گلے میں یمن دے بادشاہ ول خط لکھ دیتا ہے، اے کپڑے عام کپڑے سن، اے لباس عام لباس سی، اس واسطے نہیں دیتا، میں خط لکھ چھڈیا ہے اے شہزادے بھی خاص نے، لباس بھی خاص ہونا چاہیے۔ اے شہزادے خاص نے تے لباس بھی نہ واسطے خاص ہونا چاہیے۔ تائیں تے شاید نے بڑا خوبصورت منظر بیان کیتا، حسین ابن علی دا رتبہ کوئی یزیدی سمجھ نہیں سکتا، حسین ابن علی دا رتبہ کوئی یزیدی سمجھ نہیں سکتا۔ شعر محبت نہ کرو کہ پتہ لگے تو تقریر سننا واسطے بیٹھے ہو تو حسین بھی بیٹھے ہو، محبت نہ حسین ابن علی دا رتبہ کوئی یزیدی سمجھ نہیں سکتا، فاروق اعظم نو پوچھو لوگو حسین کون ہے، حسین کیے، فاروق اعظم نو پوچھو لوگو حسین کون ہے، حسین کیے۔ آؤ ذرا توجہ کرو، آخری بات کہ توجہ میدان کربلا ول نہیں جانا چاہنا، حضرات ذرا غور کرنا، انہاں نوں کی پتہ ہوئے کہ حسین کون ہے؟ حسین دا مقام کچھ نہیں، امام حسن دے پتر جناب قاسم کو پوچھ، انہاں کو پوچھ کہ حسین دی عظمت کتنی ہے، حسین دا مقام کتنا ہے، جنہاں نے میدان کربلا دے اندر اپنے چاچے کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چھڑے، انہاں کو پوچھ حسین دی عظمت کتنی ہے۔
حسین دا مقام کنا ہے تائیں تے کہنے حسن دے پتر نے جان واری میدان کربل وچ چاچے حسن دے پتر نے جان واری میدان کربل وچ چاچے شہزادہ قاسم نو پوچھو شہزادہ قاسم نو پوچھو حسین کون ہے حسین کیے شہزادہ قاسم نو پوچھو حسین کون ہے حسین کیے رسول اکرم نو پوچھو میرے امام علی مقام دا ذکر سنن والے ہو میدان کربلا دا نقشہ ذرا سامنے رکھو میدان کربلا دیاں بشارتاں کہ میرے امام نے اتنے شہید ہونا ہے میرے آقا حسین نے میرے آقا امام الانبیاء نے حسین پاک کو پہلے ہی عطا فرما چھڑیا سا کہ میرا حسین میدان کربلا میں شہید ہوئے گا آپ دے بابا علی نے بھی پہلے خوشخبریاں دے چھڑیاں سن کہ میرا حسین میدان کربلا دے اندر شہید ہوئے گا حضرات ذرا غور کرنا میرے کریم نبی دے دیوانے ہو ایک شعر محبت دے پڑھو پتہ لگے کوٹ مومن والے واقعی ذکر حسین سن دے منتظر نے محبت عقید کے نال پڑھنا اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا یزید پلید جدو تخت نشین ہویا انہیں ولید بن عتبہ دے ذریعے میرے آقا حسین پر پیغام بھیجیا کہ یزید دی بیعت قبول کر لو آپ نے فرمایا کہ کبھی نہیں ہو سکتا یزید شریعت کی حداں توڑن والا یزید زانی تے شرابی ہے کہ اے ہاتھ او نے جنہوں مصطفیٰ بوسے دے دے رہے ہیں جنہوں سیدہ زہرہ چکدیاں رہیاں نے لہذا اے کسے پلید دے ہاتھ میں جا سکتے بولو بولو کسے پلید دے ہاتھ میں جا سکتے نہیں آپ نو سمجھ آ گئی کہ میں نو واقعی مدینہ الرسول اور چھڑنا پہنے مدینہ الرسول کی جدائی برداشت کرنی پڑی ہے حضرات ذرا غور کرنا ہن ہویا کی تاریخ کربلا پڑھو سید الشہداء سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب علی جدو میرے امام نو سمجھ آ گئی کہ میں نے ہن مدینہ الرسول چھڑنا پڑنا
مدینے کی جدائی برداشت کرنی پڑنی ہے. میرے امام علی مقام نے فرمایا اہل بیت نبوت تیاری کرو, خاندان مصطفیٰ تیاری کرو. مسلمانوں جدو میرے امام نے روانہ ہونا ہے اس کو پہلی رات میرے امام علی مقام نے سیدہ زینب جنت البقیع وچ آئے نے اپنی امی جان سیدہ زہرا دی قبر انور پہ آئے نے, سیدہ فاطمہ دے مزار پہ آئے نے. میرے امام علی مقام اپنی امی حضور دے قدماں وچ کھلو کے عرض کردے نے امی حسین آیا ہے, آخری سلام عرض کرنا آیا ہے. امی جی اج حسین آیا ہے جنوں قرآن دیاں لوریاں دے کے سناؤندے سو. امی جی اج حسین آیا ہے جنوں قرآن دیاں لوریاں دے دے کے جگاؤندے سو. امی جی جنوں اٹھدیاں بیٹھدیاں قرآن پڑھ کے سناؤندے سو. امی جی اج حسین آیا ہے آخری سلام عرض کرنا ہے. عرض کیتا امی جی جنوں پتر گھروں ٹردے نے ماما دعاواں دے کے ٹر دیاں نے. امی جی اج حسین آخری سلام عرض کر کے میدان کربلا ول روانہ ہون لگے. اوے مسلمانوں ادھر جدوں حسین پاک سلام عرض کردے نے قبر زہرا وچوں آواز آئی ہے کہ میرا شہزادہ حسین میں سیدہ کائنات دعا پہ کرنی ہاں, میں سیدہ زہرا دعا پہ کرنی ہاں. میں پترا جا اللہ تینوں سرخرو کرے, اللہ تینوں کامیاب کرے. میں پترا میں وعدہ کرنی ہاں, میں پترا جدوں گھوڑے تو تھلے آویں گا جدوں سواری تو تھلے آویں گا میں شہزادے آئے میں جھولی ماں فاطمہ تو زہرا دی ہوئے گی, تیری امی تینوں ڈیکدی ہوئے گی, تیری ماں دی جھولی پھیلی ہوئی ہوئے گی. مسلمانوں سینے وچ کلیجہ رکھن والے ہو, میرے حسین نال پیار کرن والے ہو, سیدہ زینب نال محبت کرن والے ہو. سیدہ زینب اپنی امی جان دے قدماں ول کھلو کے عرض کردیاں نے امی پتہ نہیں دوبارہ مزار تے آنا نصیب ہوے کہ نہ ہوے. امی جی پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے. فرمائش کردیاں نے امی جدوں تیاں گھروں ٹردیاں نے ماما سر تے ہاتھ رکھدیاں نے ماما تیاں نوں الوداع کردیاں نے. امی جی میں تھوڑی قبر تو دور ہو چلی ہاں. عرض کیتی امی جدوں تیاں دور جان تیاں تڑپ جاندیاں نے, تیاں تو ماپیاں دی جدائی برداشت نہیں ہوندی. امی جی میں مدینہ تو رسول تو دور چلی ہاں, میں اور محمد دی قربانی دین چلی ہاں. عرض کیتا امی جی میں نانے دے دین دی حفاظت نہیں چلی ہاں. مسلمانوں آخرکار شہزادی تے شہزادہ میرے امام علی مقام تے انہاں دی مشیرہ سیدہ زینب اور امام حسین حاضری دین تو بعد اپنی نانا جان دے مزار پہ آئے نے, نانا جان دی قبر انور پہ آئے نے. میرے حسین کھلو کے دست دست عرض کر دے نانا ابو اج حسین آئے جدے واسطے سجدہ طویل فرما لیں سو. نانا جی اج حسین آیا ہے جدے واسطے خطبہ چھوڑ دے سو. نانا جی اج حسین آیا ہے آخری سلام عرض کرنا ہے. نانا جی اج حسین مدینے تو دور چلے آئے. نانا جی حسین دا آخری سلام قبول کریا دے. مسلمانوں توجہ کریا دے. بہار الانوار دے اندر بھی روایت موجود ہے, دوجیاں دی کتاب ہے وہ دے اندر بھی موجود ہے. میرے امام علی مقام دست دستہ رونے دے سامنے کھلو کے سلام عقیدت پیرد کر دے, سلام عقیدت کر دیا مونگا گئی اکھ لگ گئی. نانا ابو دی دین نصیب ہوئی. سرکار نے فرمایا میرا حسین. عرض کی جی نانا ابو فرمایا دیکھ پتر حسین تیری امی سیدہ زہرا بھی آئیاں نے, میں بھی موجود ہاں. تیرے ابا علی شیر خدا بھی موجود نے, تیرے بڑے ویر حسن بھی موجود نے. فرمایا پتر حسین تو بھی سارے تیری ملاقات دا شوق رکھ دے نے, تیری ملاقات دا انتظار پہ کر دے نے. امام علی مقام نے
کہندا نانا جی مہربانی فرماؤ مینوں ہونی قبر چ نال لے جاؤ، نانا جی میرا دنیا تے دل نہیں لگدا، نانا جی جڑا وقت گزر گیا نانا جی ہن میرا جین نوں دل نہیں کردا۔ اے مسلمانوں میرے نبی نے فرمایا پتر حسین صبر کر تے شکر کر، فرمایا پترا اے ویکھ جنت کے اندر کتنے درجے نے، فرمایا پترا اے جتنے درجے نے اللہ نے تیرے واسطے رکھے نے، فرمایا پترا یہ ادوں ملنے نے اے درجے تینوں شہادت دا جام پی کے ساڈے کول پہنچے گا، شہادت دا مرتبہ حاصل کر کے بیٹا ساڈے کول پہنچے گا، پھر تینوں یہ مقام تے مرتبہ جنت کے مزید درجات ملن۔ ویسے تے بیٹا تو جنتی جواناں دا سردار ہے، لیکن اے درجات اور بھی نے جڑے اللہ نے تیرے واسطے رکھے نے، اے بذریعہ شہادت ملنے نے۔ حضرات توجہ کرنا، میری امام علی مقام اور سیدہ زینب جو سلام کر کے گھر آئے اہل بیت نبوت کا قافلہ مدینہ تو رسول تو چل پے، مکے پر روانہ ہو گئے۔ مسلمانوں رستے کے اندر ایک ابن مطیع بندہ ہے جڑا محب اہل بیت ہے، اہل بیت نے پیار کرنے والا ہے، اہل بیت نے محبت کرنے والا ہے۔ ابن مطیع کہنے لگا حسین میری دعوت نو قبول فرما لو، میری طرفوں کھانا قبول فرما لو۔ میرے آقا حسین نے کھانا کھاتا، وہ گھر رات رہے، کہنے لگا سیدہ زہرا دے بیٹے علی دے جن میں عرض کرنا چاہنا، فرمایا ابن مطیع کی کہنا چاہنا ہے؟ عرض کی آقا اے میرا ایک کھوے جدنا پورا علاقہ سیلاب ہوتا ہے، آقا اس کھو دا پانی کوڑا بھی ہے تے تھوڑا بھی ہے۔ میرے حسین نے پانی منگوایا، پانی منگوان تو بعد میرے حسین نے کرنی کی دیئے، فرمایا پانی کھو دے میں سن دیو۔ ابن مطیع کہتے ہیں اللہ دی عزت دی قسم ہے وہ حسین کے نواب والا پانی جب وہ سب کھو دے اندر سٹیا ہے، کھو دا پانی مٹھا بھی ہو گیا ہے تے زیادہ بھی ہو گیا ہے۔ اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت۔ پانی کوڑا میں جڑا سی وہ مٹھا ہو گیا تے تھوڑا پانی زیادہ ہو گیا۔ تسی اور سوچتے ہو گے یہ کیویں ہو سکدا ہے کہ لباب نال بھی پانی مٹھے ہوئے نے تے پانی لباب نال بھی زیادہ ہوئے نے؟ اوے انہاں دے لباب نال ہو جاندے نے جنہاں زبان مصطفیٰ چوسی ہوئی ہوے، جنہاں میرے نبی دی زبان چوسی ہوئی ہوے نا، انہاں دا لباب پانی جائے تے پانی مٹھے ہو جاندے ہیں، پانی زیادہ بھی ہو جاتے ہیں۔ حضرات ذرا غور کرنا، چلدیاں ایک دفعہ جدوں مکہ شریف پہنچے تے مکہ شریف دے اندر صحابہ کہنے لگے آقا حسین نہ جاؤ۔ میرے حسین سے فرمایا نانا مینوں یزیدیاں دے خط آ رہے ہیں، کوفے والیاں دے خط آ رہے ہیں، کوفے والے وفا کا اظہار کر رہے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے آقا حسین نہیں کرو گے جانی ہوئی کہ اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیو۔ میرے امام علی مقام نے یہ مشورہ قبول کر لیا۔ امام مسلم تے انہاں دے بچیاں نوں کوفے ول روانہ کیتا۔ اے مسلمانوں لیکن کی ہویا تقدیر نوں کچھ نہیں منظور سی۔ امام مسلم کوفے وچ گئے، 40,000 لوگوں نے بیعت کر لئی، آپ نے خط لکھ دیتا آقا حسین کوفے دے حالات ٹھیک نہیں، تشریف لے آؤ۔ لیکن اچانک عبید اللہ بن زیاد جو کوفے دا گورنر بن کے آئے، ایک آپ نے اعلان کیتا اور جنہیں اپنی بیوی بیوہ کروانی ہے، جنہیں اپنے بچیاں نوں یتیم کرنا چاہتا ہے، حسین دے رشتہ دار مسلم نوں پناہ دے رہے، جنہیں بیوی تے بچیاں دی خیر چاہتا ہے، کوئی بندہ انہوں پناہ نہ دے رہے۔ مسلمانوں یزیدی بے وفائی کر گئے، کوفی بے وفائی کر گئے، کوئی بندہ بھی پناہ دینے تیار نہیں۔ آخرکار مختصر کرنا چاہنا، امام مسلم کہ انہاں دے بچے ادھر کربلا میں شہید ہو گئے، کوفے دے اندر شہید ہو گئے۔ ذرا غور کرنا،
ادھر میرے امام علی مقام مکے شریف چو چل پئے نے رستے کے اندر چلدیاں ایک شاعر نال ملاقات ہوئی ہے جدا نام فرزدق کہتے آقا حسین کدھر چلے ہو؟ فرمایا میں میدان کربلا وال چلے ہوں، میں کوفے وال جا رہا ہوں۔ فرزدق کہتے آقا انہوں نے تھوڑے ویر مسلم نے تھوڑے بھتیجیاں کو شہید کر دیتا ہے۔ اے مسلمانوں میرے حسین امام مسلم کے رشتہ داراں کول آپ دی بیوی کول آپ دی بچی کول آئے پیار کیتا ہے آپ نے محبت کی ہے آپ کی بچی کا نام ہی سکین ہے۔ اے مسلمانوں جدو میرے حسین نے اپنی بھتیجی نال پیار کیتا ہے سر دل تے شفقت ہاتھ رکھے سینے میں کلیجہ رکھن والے بیٹھے ہو اولاد والے بیٹھے ہو میری ماں دی بھتیجی سکینہ کر دیا نے چاچو جی آج ایک پیار پہ کر دیو چاچو جی کیا میں یتیم تیری ہو گئی؟ فرمایا بچی آج تو بعد حسین اپنا آج تو بعد قاسم اپنا ویر سمجھ گئی نہیں تیرا بابا بھی شہید ہو گئے تیرے ویر بھی شہید ہو گئے۔ مسلمانوں آخرکار میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ آپ چلدیاں ایک مقام تے پہنچے دو محرم دا دن میں میرے امام علی مقام جدو میدان کربلا پہنچے میرے امام نے پوچھا اور لوگوں اس جگہ دا نام کی ہے؟ لوگوں نے دسیا حسین یہ نام ماری آئے فرمایا دا کوئی اور بھی نہ ہوئے گا دسیا گیا آقا یہ نام کربلا ہے فرمایا جی یہی کربلا ہے ایتھے ہی دے لالو حسین دی آخری آرام ہے فرمایا تھے ڈیرے لالو مسلمانوں ڈیرے لگ گئے مذاکرات ہوندے رہے وہ کہنے یزید دی بیعت کر لو آپ انکاری رہے آخرکار سب محرم نو پانی بند ہو گیا یزید دی کتے پانی پی رہے لیکن آلے رسول نے پانی بندے اور تیرے دن دے تیرے ہائے سیدی تے ہونا سب دیا خشک زبانا پھر بھی جانا ود دیا میرے باز نشے جوانا بیت یزید قبول نہیں کی تکیال نبی بھی شانہ آزم صبر حسین کا دکھا بچ کربل دے میدانا مسلمانوں ایک یزید کتے دے پانی پینے میں پہ لیکن میرے حسین دا معصوم علی اصغر نکا جاری اصغر اور ترس دینے پہ پانی نہیں کہ کھٹواس دے طرف دینے پہ علی اصغر دے ہوڑ خوش ہو گئے جدید دی اولاد پانی پی دیئے بھئی جدید دی سپاہی پٹھو پانی پینے میں پہ مسلمانوں آخرکار میری امام علی مقام دا جناب علی 10 محرم دا دن آ گیا ایک کر کے جا مثال قربان دینے پہ اولاد والے بیٹھے ہو اور گھر وچ ایک لاش پئی ہوئے کوہرام مچ جاتے گھر وچ سامنے پتر دی لاش ہوئے مسلمانوں پورے گھر وچ کوہرام مچ دے وہ منظر بھی دیکھاں دے سامنے رکھو جدو میرے حسین دے سجدے دی لاشیں نے کھبے دی لاشیں نے پیر عباس دے بازو بھی سامنے قدم آئے نے وہ سامنے رکھو وہ منظر اکھاں دے سامنے رکھو مسلمانوں دل کے کر کے سارے قربان دینے پہ میری امام علی مقام دی بہن سیدہ زینب آگیاں نے گرد کر دیا نے ویرا میں قرض کرنا فرمایا دی بہن زینب کی گلے اے مسلمانوں بہنا والے بیٹھے ہو بہنا دیا گلہ ویرا کل موڑیاں دیا دیا سیدہ زینب کہنیاں نے ویرا میں کم آئیاں فرمایا بہن کی گلے عرض کی دی ویرا میں اپنے دوے پتر تیرے تو قربان کرنا چاہتی ہوں تو فرمایا ویرا
نو قرار نہیں ہوتا میں بہنوں والے بیٹھے ہو انہاں نوں پوچھو جنہاں دیاں بہناں کول اولاد کوئی نہ ہوے انہاں نوں پوچھو مسلمانوں جنہاں دیاں شیرا کول اولاد کوئی نہ ہوے پیر دنے بھی دعا کرتے ہیں راتی بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ ساری بہن دی گود ہری بھری کر دے یا اللہ ساری بہن نوں رنگ لا دے مسلمانوں میرے حسین فرمانے زینب میرے کولوں تیری گود خالی ہوندی ویکھی نہیں جاندی میرے حسین دی بہن عرض کردی ہے ویرا میں خالی کوئی نہیں جانا میں ویرا بہنا ویرا دے بوئے تو خالی نہیں جاندیاں میں ویرا میں نانا ابو دے کول گئیاں کدے خالی نہیں آئی میں بابا علی کول گئیاں کدے خالی نہیں آئی میں اپنے بھائی حسن کول گئیاں کدے خالی نہیں آئی میں ویرا میں خالی نہیں جانا میری امام علی مقام نے فرمایا ٹھیک ہے زینب پتران تیار کرو اے مسلمانوں سینے وچ کلیجہ رکھن والیو میری امام دی بہن نے اپنی شہزادیاں نوں تیار کیتے اپنے شہزادے نوں تیار کیتے پتراں والے بیٹھے ہو اللہ دی قسم جدوں پتر صبح سکول جاندے نے اوے گھروں چھڈ کے بھی آندے ہو ماما جدوں ڈوردیاں نے جدوں سکول دا ٹائم ہوندا ہے ماں نوں پتہ ہوندا ہے میرے پتر نے 2 بجے گھر آ جانے میرے پتر نوں چھٹی مل جانی ہے میرا پتر گھر آ جانے 5-6 گھنٹے ماں تو پتر دور رہتا ہے پھر بھی ٹردیاں ماں نصیبہ کردی ہے میں پترا دھیان رکھی سجے کھبے نہ جائی کسے کول نہ کھلوی میں پترا سکولوں جلدی واپس آ جائی ماما دعاواں دے کے ٹردیاں نے باپ دعاواں دے کے ٹردے نے اوے اس ماں نوں پوچھو جنوں پتہ ہے میرا پترا دوبارہ آئی کوئی نہیں میرا پترا دوبارہ مینوں ملنا کوئی نہیں اس ماں دا حوصلہ دیکھو اپنے پترا نوں کیویں تیار کر کے بھیج دیاں پیاں نے مسلمانوں آخرکار میرے امام علی مقام دے بھانجے اونا محمد جدو میدان کربلا وچ آئے نے اور کئیاں یزیدیاں نوں واسلے جہنم کیتا ہے کئیاں کوفیاں نوں واسلے جہنم کیتا ہے کوفے والے کہن لگے اوے حسین دے ننھے ننھے بھانجیاں تے تیراں دی بارش کردے ہو ننھے ننھے پتراں تے تیراں دی بارش کردے ہو مسلمانوں جدو جناب علی امام علی مقام دے بھانجے زمین پہ آئے نے میری امام گئے نے اپنے بھانجیاں دے لاشیاں چک کے لیا دے مسلمانوں سیدہ زینب دی گود وچ لیا کے رکھے نے اے مسلمانوں اس ماں دی کی دل تے گزرتی ہوئے گی جدی گود وچ ایک پاسے ایک لال زبایا ہوئے دوسرے پاسے دوجا لال قربان ہویا پیا ہوئے مسلمانوں اس ماں دا حوصلہ سے دیکھو آخرکار مسلمانوں سینے وچ کلیجہ رکھن والے ہو میرے امام علی مقام نے جان نثار ایک ایک کر کے قربان ہوندے نے پے سارے دیاں شہادتاں ہو رہی ہیں ہوئے واری آ گئی شہادت علی اکبر دی میری امام علی مقام دی بارگاہ چل کی تھی بابا مینوں بھی اجازت دیو فرمایا پتران کس چیز دی اجازت منگنے عرض کیتا ابو میں نانے دے دین تو قربان ہون دی اجازت منگنا اوے پترا والے ہو پترا دی قدر پوچھنی جے اونوں پوچھو جدا جوان پتر تر جائے اس بابے نوں پوچھو جوان پترا دے جان دی سٹ کڈی ڈاڈی لگدی ہے میرے حسین دے پتر عرض کردے نے بابا مینوں بھی جان دیو مسلمانوں میرے امام علی مقام دے جوان پتر اپنے بابا کو اجازت لے کے اپنی پھپھو زینب دے کول آئے نے عرض کیتا پھپھو مینوں اجازت دے دیو میں جانا چاہنا میرے امام علی مقام دی وسیلہ
اپنی پھپھو دے کول اجازت لے کے جدوں میدان کربلا ول روانہ ہون لگے سارے مل کے میدان کربلا ول جان لگے نے حسین دی تھی شہزادہ علی اکبر دی چھوٹی جی 6 سال دی بہن اوے ویر دی چھاتی لگ گئی ہے تے کہندی ہے ویرا تو تے ٹر چلے میں ویرا جدوں میں مدینے جاواں گی میری باجی پوچھے گی نہیں سکینہ میرا ویر علی اکبر کتے کر آئی ہے ویرا میں باجی نو کی جواب دیواں گی او سینے وچ درد دل رکھن والے ہو پترا والے بیٹھے ہو بہنا والے بیٹھے ہو میرے حسین دی تھی اپنے ویر دی چھاتی لگی ہوئیاں نے تے کہدی ویرا اگے جدوں پریشان ہوندی سا آ کے تیرے نال کھیڈ لیندی سا میں ویرا تو بھی ٹر گئیو سکینہ کدے نال دل بہلائے گی سکینہ نوں دلاسا توڑ دے گا میرے حسین دے پتر نے اپنی بہن نوں تسلی دتی ہے دلاسا دتا ہے مسلمانوں دلاسا دینے تو بعد میرے امام علی مقام میدان کربلا میرے امام دے جوان پتر میدان کربلا پر روانہ ہوئے نے کئیاں یزیدیاں نو واسلے جہنم کیتا ہے اوے کئیاں کوفیاں نو واسلے جہنم کیتا ہے کوفے وچ ایک آواز بلند ہویا کوفے والیو جگدار کی دے نال علی دے پوترے دے اوتے تیراں دی بارش کردے ہو تلواراں دی بارش کردے ہو لوگو میرے امام دے جوان زمین پہ آئے نے جدو علی اکبر زمین پہ آئے نے میری امام دوڑ کے گئے نے اپنے پتر نو چک کے لے آن تو بعد میری امام نے فرمایا پترا تیری کوئی آخری تمنا ہوئے عرض کی تھی بابا مینوں ایک جدائی کھائی جاتی ہے بابا مینوں ایک یاس ستوندی ہے بھائی فرمایا پترا یو کیڑی عرض کی تھی بابا میں باجی سوران وعدہ کر کے آیا سا نی باجی میں 1 مہینے تو بعد تینوں لینا جانا بابا میری باجی اڑی کا رکھ دی ہوئے گی وہ بہنا والیو ویراں دیاں بہناں نوں اڑی کا ہوندیاں نے میرا ویر آئے گا میرے سر تے ہاتھ رکھے گا بہناں نوں ویراں دے بڑے مان ہوندے جے وہ مسلمانوں میرے امام دے جوان پتر عرض کر دینے بابا میری باجی میرا انتظار کر دی ہوئے گی میرے امام نے فرمایا بے شدا دیا میری انگلیاں بھی دھیان مار جدو شدا دے انگلیاں وچ ویکھے تے جناب سغرا انہاں قدماں دے تے کھلو کے اپنی ویر دیاں روماں اڑیک دیاں پیاں نے تے کہندیاں نے سب پردیسی وطنی آئے اپنی جایا میری نین آئیوں سارا وہ ڈیگر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڈاون میں نو سمجھ پھراواں ہوئی میں تو اپنے ویر لگاون شالا بلن نویر کسے دے تے نہ ہون نوانیاں بہنا جس بہن ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا اور مسلمانوں میرے امام دے جوان پتر دی روح پرواز کر گئی مسلمانوں سارے کی کر کے قربان میرے پہ کوئی منظر کھڑ دے سامنے رکھ جدو میرے حسین نے 6 مہینے اندر لال ہاتھاں دے چکے میدان کربلا ولیا دے 6 مہینے دیا پترانو سینے نلا کے ٹھنڈ پان والیا او منظر اکھاں دے سامنے رکھ مسلمانوں میرے حسین نے جدو علی اصغر نو لیا دے حرمت بے ایمان مکے وہ دے انہیں شہزادے دے حلق وچ تیر مارے میں تو کہنا لوگو جدو شہزادے نو تیر لگا نبی طرف گئے علی طرف گئے رب دا عرش و اللہ بھی ہل گیا بلکہ میں تے کہاں گا حوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں آسمان سبحان دے
پیا زمین رون دیے پئی بلکہ میں تے کہاں گا اور پھٹ گئے جگری بہانا دے تے کم گیا جگ سارا جد چھٹیاں علی اصغر دے نازک حلقوں خون بہارا پر صدقے صبر تیرے تو آقا پاس سید شاہ سوارا جان دیتی پر آن دیتی واحد دے دلدارا میرے حسین ذکر دینے مولا تیرے دین کی خیر ہو یا الہی میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے یہ اصغر یہ اکبر یہ بھانجے بھتیجے تیرے پاس آئیں گے گردن کٹا کے مسلمانوں آخرکار میرے امام علی مقام نے ننہ جا پتر میدان کربلا وچ قربان کیتے وہ مسلمانوں آخرکار میرے حسین دی واری آ گئی شہزادہ آقا حسین دی واری آئی ہے میرے امام علی مقام اپنی زوجہ شاربانوں دے خیمے وچ گئے نے میرے حسین نے کیوے کیے میری امام دی بیوی شاربانوں آنسو پیاں بھاگیاں نے رومیاں پیاں نے میرے امام علی مقام نے فرمانی شاربانوں صبر کر عرض کیتی آقا میں صبری تے کرنی آ پئی میرے امام نے فرمایا نی شاربانوں کیوں رو رہی ہے عرض کیتی آقا مینوں ایک گل تے دسو فرمایا نی کی پوچھنا چاہنی ہے عرض کیتی آقا جدوں پہنا اجڑدیاں نے ویر آ جاندے نے آگے چھاتی لا لیندے نے جدوں ماں جدوں تیجا اجڑدیاں نے باپے آگے سر تے ہاتھ رکھ لیندے نے اوے تیجا والے بیٹھے ہو شاربانوں ہاتھ بن کے عرض کردیاں نے آقا لوک دیاں جد اجڑن تھیاں تے ٹر جندیاں ول پہ کے میں اجڑی کس پاسے لگی نہ سورے دے نہ پیکے میں اجڑی کس پاسے لگی نہ سورے دے نہ پیکے اوے مسلمانوں سینے وچ کلیجہ رکھن والے ہو اوے تیاں والے بیٹھے ہو تیاں نال پیار کرن والے ہو مسلمانوں باپ دوڑی کائیاں نے میری دھی کڑی چیز منہ چو کٹے میں پوری کراں مسلمانوں تیاں نال پیار کرن والے ہو باپ تے دھی دا رشتہ بڑا عجیب ہوندا میرے حسین دی دھی نکی جی 6 سال دی تھی سکینہ گٹھے لگدیاں سوکھاندیاں پیاں نے میرے حسین نے فرمایا نہیں میری سکینہ عرض کیتی جی بابا فرمایا نہیں ناراض تے نہیں ہو گئی عرض کیتی بابا تیاں کون ہویاں نے ناراض ہون والیاں اوے مسلمانوں باپ تے دھی دا رشتہ ہی بڑا عجیب ہوندا ہے باپ نوں تھکاوٹ ہوے باپ نوں سر نوں درد ہوے تیاں ساری ساری رات سویاں نہیں تیاں نوں نیند نہیں آوندی میرے حسین دی دھی اپنے بابا نال پیار پیاں کردیاں نے اوے آخرکار میری امام علی مقام دی دھی اپنا رخ انور کدی میرے حسین نے سجے موڈے پہ رکھ دیا نے کدی کھبے موڈے پہ رکھ دیا نے تے کہدیاں نے بابا جدوں میں مدینے جاواں گی میری باجی پوچھے گی سکینہ میرا بابل کتھے کر آئی بابا میں باجی نوں کی جواب دیاں گی جدوں باجی پوچھے گی سکینہ میرا ویر علی اکبر کتھے کر آئی بابا میں باجی نوں کی جواب دیاں گی اے مسلمانوں میرے حسین دی تھی عرض کر دیا نے ابو مینوں ایک گل تے دسو فرمانی کی پوچھنا چاہتی ہے عرض کیتا ابو مینوں دسو لوکی یتیم کنوں آکھدے نے میرے حسین نے فرمایا مسکینہ جدوں تیرے سر تو باپ دا سایہ اٹھ جائے گا تھوڑی دیر تو بعد لوگ تینوں یتیم آکھن گے جدوں تیرے باپ کے کسے نوں نہیں کہہ سکے گی ادھر لوگ تینوں یتیم آکھن گے
سال دی بچی انگل پڑ لیندی ہے کہندی ہے بابا میں جان نہیں دینا بابا میرے بھی نال لے کے جایا جے بابا میرا کلیا دل نہیں لگنا بابا میں کنے گزارا کراں گی کہ تیری میری دھی نہیں اب ساڈے بغیر رہ سکتی اس دھی نوں پوچھو جنوں پتہ ہے میرا بابا دوبارہ آنی کوئی نہیں میرے بابا دوبارہ ملنا کوئی نہیں اودے دل تے کی گزرتی ہوئے گی مسلمانوں میری امام علی مقام اپنی سکینہ نال پیار کر دینے پہ اپنی دھی نال پیار کر دینے پہ پیار کرن تو بعد میری امام جدو اپنے پتر زین اللہ العابدین دے خیمے وچ آئے نے میری امام دے شہزادے بیمار نے فرمایا پتر زین اللہ العابدین عرض کیتی جی ابو فرمایا پترا میرے تو بعد اپنی امی دے پردے دا خیال رکھی فرمایا وے پترا اپنی پپھو دے پردے دا خیال کری فرمایا پترا جدو باپ ٹر جان دھیاں روندیاں نے فرمایا میری چھوٹی جی دھی سکینہ نوں رون نہ دئی میری دھی دیوار نہ لگ کے روئے گی میری دھی نوں رون نہ دئی چپ کرائی مسلمانوں میری امام علی مقام اپنے پتر زین اللہ العابدین نوں بھی مل کے اوے میرے امام سواری تے سوار ہون لگے نے جدو سواری تے سوار ہون لگے نے میرے حسین دی سواری ٹردی نہیں میری امام نے فرمایا دی سواری ہے تینوں کی ہویا تو کیوں نہیں ٹردی سواری کہنے لگی آقا حسین میرا قصور کوئی نہیں میری امام نے جدو تھلے نظر ماری ہے اوہ چھوٹی جی دھی سکینہ ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے سواری ہے میرے ابو نوں نہ لے کے جائی یہ میرے ابو ٹر گئے سکینہ ابو کہہ کے کنوں پکارے گی نہیں سواری ہے میرے ابو نوں نہ لے کے جائی سکینہ یتیم ہو جائے گی اور مسلمانوں دھیاں نال پیار کرنے والے ہو میرے امام تھلے اترے نے اپنی دھی نوں دلاسا دتا ہے ادھروں سانیے زہرا آنا نے اپنی بھتیجی نوں چک لیا میری امام دوبارہ سواری تے سوار ہون لگے نے میری امام دی اکھاں چوں آنسو جاری نے میری امام دی بہن پوچھدی ہے میرا علی اکبر جوان پتر گئی تے رویا نہیں تے جناب علی ہن کی وجہ ہے میں باویرا ہن کیوں آنسو بہاندے ہو پے فرمایا نہیں جدوں میرا نبی نوں ہویا تے جبریل براق تھمایا جد علی ول خیبر چلے تے نبی پاک نے آپ چڑھایا اج کوئی نہ رہ گیا چڑھاون والا تے جد وار حسین دا آیا سنیا آواز خیمے وچ زینب اتے منہ تے بھڑکا پایا تکر نکیل کہندی ہے زینب لب چڑھ اپڑی جایا مسلمانوں میری امام علی مقام سواری تے سوار ہو کے میدانی کربلا وچ آئے نے میری امام نے کئیاں یزیدیاں نوں وصل جہنم کیتا ہے کئیاں کوفیاں نوں وصل جہنم کیتا ہے کوفے وچوں ایک والا بلند ہویا اوے کوفے والے ہو یکبارگی دے نال حسین دے جسم تے تیراں دی بارش کردے ہو تلواراں دی بارش کردے ہو میرے حسین جدوں زمین تے آئے نے شمر لگی چھاتی تے بیٹھ گیا میرے حسین نے فرمایا بے ظالماں ٹائم کی ہویا ہے کہنے لگا حسین ٹائم دو دائے لوگی نماز پڑھتے نے پہ فرمایا ظالماں میری چھاتی تو اتر جا حسین نوی دو رکعتاں نماز پڑھ لین دے جدوں میرے حسین نے نماز نیتی ہے سر سجدے وچ رکھے ہے ادھروں تلوار بجلی دی طرح چمکی ہے میرے حسین دا سر تن تو جدا ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون اے زمین کربلا تو اس احسان کو نہ بھول کہ تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر کو شائع مدعو مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خونے رہے رسول نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی
جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے بھویں جو حسین اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے۔ حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، نجف کے ہر ذرے کو نگینہ بنا دیا۔ اے حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ اے حسین تیری عزت و سلام، تیری عظمت و سلام، تیری شہادت و سلام۔ اللہ حضور دیا جوڑے اپنا صدقہ، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میں انہیں جائز تلیساں زندہ یار صحبت باقی وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ابھی ختم پڑھا جائے گا۔